وہ بھی اس کو دیکھ رہا ہے. پنجاب میں 1763 اسٹال ہولڈرز جو ہے وہ نگہبان رمضان بازاروں کے اندر جو ہے وہ عوام کو سہولیات فراہم کر رہے ہیں. اور جو ہماری سہولت فراہم کرنے والی جو اپلیکیشنز ہے سہولت آن دا گو، اس کے لیے بھی 1556 جو ہے اپلیکیشنز لوگوں نے انسٹال کی ہیں، اور 271 راشن کارڈز، جبکہ 54 نگہبان رمضان کارڈ بھی جو ہے وہ اس وقت رمضان بازاروں میں استعمال کیے جا چکے ہیں. سو جو ڈیجیٹل ادائیگیاں ہیں اس کے لیے 54 کیش لیس جو ایجنٹس ہیں ان کو بھی جو ہے وہ بھی اپنی خدمات پر انجام دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو آن دا گو والے ہمارے بازار ہیں، گھروں سے جو آرڈرز موصول ہوئے ہیں وہ بھی، اور ابھی تک جو ہے وہ کروڑوں روپے سے زیادہ کی جو سہولت ہے لوگوں نے اشیاء خرد و نوش کے حوالے سے یہ حاصل کی ہے. اب جو بڑی خوشخبری جو ہم آپ کو بتانے کے لیے چیف منسٹر صاحبہ نے ہمیں ہدایت کی تھی وہ یہ ہے کہ آپ نے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے بارے میں سنا تھا. چیف منسٹر صاحبہ نے جب اس کی منظوری دی، آپ نے اس کی کچھ ہم نے اس کی سیلینٹ فیچرز آپ کے ساتھ شیئر بھی کیے تھے. لیکن اب جو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے. کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ کے ساتھ اس حوالے سے شیئر کرنا چاہتی ہوں. پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام جو ہے وہ پہلے اس کی لاگت کم تھی، لیکن اب چیف منسٹر صاحبہ نے جو کل لاگت ہے اس ہمارے پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی، جس کے اندر ایک مین کمپوننٹ جو ہے ایک ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ کا پروگرام جو ہے ہمارا ڈپارٹمنٹ وہ بھی کر رہا ہے، اور ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کا مین اسٹیک ہولڈر ہے، وہ بھی اس کو جو ہے وہ کیری آؤٹ کر رہے ہیں. اس کے اندر جو 67 سٹیز جو ہیں اس کے ہاؤسنگ جو ہے وہ 15 سٹیز کو دیکھ رہی ہے، اور 67 سٹیز جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں 52 یہ لوکل گورنمنٹ دیکھ رہی ہے. اور یہ اس کے جو اینڈ ٹو اینڈ سلوشن جو ہے وہ اس کے اوپر دیا گیا ہے، جس کے اندر مختلف جو سہولیات دی جا رہی ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں. پہلے تو جو 6100 کلومیٹر سیوریج لائن لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ بچھانے جا رہی ہے. 2265 جو ہے کلومیٹر سیوریج لائن وہ واسا اور جو ہمارا ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ سیوریج لائن بچھائے گا. تو یہ ٹوٹل 8365 کلومیٹر جو ہے وہ سیوریج لائن ہے جو پورے پنجاب کے اندر بچھائی جائے گی. اس کے بعد جو اسٹرانگ واٹر ڈرینز ہیں، جو آپ کو پتا ہے کہ جن کو جب بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں، جب بہت سارا پانی آتا ہے، اس میں جو 189 کلومیٹر جو ہے وہ اسٹارم واٹر جو ڈرینز ہیں وہ ہاؤسنگ کر رہی ہے، اور 181 کلومیٹر جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو 27 نئے ڈسپوزل اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں، اور اس میں 27 جو ہے وہ ہاؤسنگ کے ہیں، اور 56 جو ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کر رہی ہے. سو یہ تقریباً 83 نئے ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں جو پنجاب میں تعمیر کیے جا رہے ہیں. اور بھائی آپ ساتھ ساتھ دکھاتے جائیے کہ یہ شروع نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر یہ دیکھیے آلریڈی ان تمام کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ مریم نواز صاحبہ کی پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کرنے کے بعد آپ کے سامنے آتی ہے. کوئی جو ہے وہ تختی لگا کے اس کے بعد غائب نہیں ہو جاتی. یہ تمام جو ہے یہ علاقوں کے اندر یہ جو ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں یا یہ جو اسٹرانگ واٹر ڈرینز ہیں اور یہ سیوریج لائنز جو ہیں اس کا کام شروع ہو چکا ہے. 59 موجودہ ڈسپوزل اسٹیشنز تھے ہمارے، ان کو بحال کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ کی طرف سے، اور 61 جو ہے وہ کرے گی لوکل گورنمنٹ جو 120 بنتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 9 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس جو ہے وہ ہماری ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بنا رہا ہے، اور 358 انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس لوکل گورنمنٹ بنائے گی. اور یہ جو اس کا کل حجم جو بنتا ہے اس میں ہاؤسنگ کا ہے 204 جو ہے وہ ارب روپے، اور 313 ارب روپے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ جو ہے اس پہ خرچ کرنے جا رہی ہے. تو یہ 500 کتنا بنے گا، 517 ارب روپے سے یہ پاکستان کا پنجاب کی تاریخ کا اتنا بڑا پروگرام ہے
کہ جو عام آدمی کی زندگی، جو گاؤں جہاں پہ ڈرینیج نہیں ہے، ایسے شہر جہاں پر ڈرینیج نہیں ہے یا وہاں سیوریج کا سسٹم جو ہے مناسب نہیں ہے، وہاں پر جو ہے یہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے. اس کے اندر یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو مریم نواز صاحبہ کی گورنمنٹ کے اندر جب سر پہ پڑ جاتی ہے تب بھاگ دوڑ کر آواز نہیں ہے. وقت سے پہلے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اس کی تیاری کی جاتی ہے. ابھی 2-3 دن پہلے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے فلڈز کے حوالے سے، یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ چونکہ ایک پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اس دفعہ پھر بارشیں زیادہ ہوں گی تو ہم اس کا انتظار نہیں کریں. چیف منسٹر صاحبہ نے آلریڈی اس کے اوپر کام کروانا شروع کر دیا ہے. اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو یا CNW ہو، یہ تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی اس کے اندر ظاہر شامل ہیں، یہ تمام ڈپارٹمنٹس جو ہیں انہوں نے فلڈ کے اوپر بھی جو ہے وہ جو اس کی تیاری ہے اس کے اوپر کام شروع کر دیا. PDMA کو بالکل نئی طرز پر، نئی جو ہے وہ طرح سے اس کی تشکیل نو کی جا رہی ہے. اور ابھی جو ہاؤسنگ جو ہے اس نے جو ابھی یہ کام آپ سب دیکھ رہے ہیں، اس پہ شفاف ٹینڈرنگ کے ذریعے جو ٹینڈرنگ ہے اس میں 13 ارب روپیہ بچایا ہے. اس جو پہلے مینول طریقے سے جو کام ہوتے تھے، ابھی ٹینڈرنگ کے ساتھ 13 ارب روپے کی بچت ان تمام ٹھیکوں کے اندر جو ہے وہ کی گئی ہے. اور جو سکشن اور ڈی سلٹنگ مشینیں ہیں، جو ڈی واٹرنگ سیٹس ہیں، اس کے لیے بھی جو ہے وہ رقم مختص کی گئی ہے. تو وہ جو کرونک ایریاز ہیں جہاں پر بارش کے دنوں میں پانی بہت زیادہ کھڑا ہوتا تھا، اربن فلڈنگ ہوتی تھی، چیف منسٹر کی یہ ہدایت ہے کہ مونسون کے آنے سے پہلے ان تمام جو پرابلمز ہیں ان کا سولوشن نکالا جائے. اور اس کے اوپر ہمارے دونوں ڈپارٹمنٹس جو ہیں، جو ہاؤسنگ ہے واسا، اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل گورنمنٹ جو ایک مین اس کا اسٹیک ہولڈر ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور مونسون کے تمام جو پروجیکٹس ہیں مونسون سے پہلے ان کو کمپلیٹ کرنے کا حکم دیا ہے. اور جو آپ کو پتا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے، پہلے ہم بہت بارش سے پریشان تھے، بہت بارشیں ہو رہی تھیں، اور آج یہ عالم ہے کہ پاکستان کے اندر بارشوں کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ بہت یقیناً آپ دیکھ بھی رہے ہیں وقت سے پہلے گرمی کی شدت بھی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور جو ہمارا واٹر ٹیبل ہے، جو زمین کے نیچے جو ہمارا پانی ہے اس کی سطح میں بھی کمی ہو رہی ہے. تو اس کے لیے ہی یہ بڑے واٹر ٹینکس جو ہے یہ بنائے جا رہے ہیں. اور باقی آئی تھنک اوور ٹو ذیشان صاحب، یہ ڈیٹیلز جو ہے وہ اس کے اوپر آپ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں مس انفارمیشن کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. سب سے پہلے جو یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں بلکہ پاکستان کی تاریخ میں جو انڈر گراؤنڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس بننے جا رہے ہیں، میں اس کا کانسیپٹ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کیا ہے. اور یہ جو اربن فلڈنگ کی بات ہم لوگ کرتے ہیں، اربن فلڈنگ کو اصل میں اس کا خاتمہ اس طریقے سے کیا جائے گا. یہ ہم نے پچھلے فلڈ کے بعد بھی چیف منسٹر پنجاب نے کہا تھا کہ ہم اگلے مونسون سے پہلے یہ بندوبست کریں گے کہ ہمارے شہروں میں جو فلڈنگ ہوتی ہے، اربن فلڈنگ ہوتی ہے، اس کا پکا انتظام کیا جا سکے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ روڈ سائڈ واٹر اسٹوریج ٹینکس جو ہے بنائے جا رہے ہیں. تو یہ کانسیپٹ ہے ایکچولی جو آپ کو سامنے اسکرین میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ 358 صرف واٹر اسٹوریج ٹینکس نہیں بن رہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ ریچارج ویلز بھی ہوں گے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس کے ساتھ گراؤنڈ واٹر کو، واٹر ٹیبل جو ہے نا، اس کو ریچارج بھی کیا جائے گا. یہ کبھی آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں سوچا. سب سے پہلی پوائنٹ یہ ہے. یہ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے، اسی طریقے سے تمام روڈز کی سائڈوں کے اوپر یہ اسٹوریج ٹینکس بنے گے. اسی پانی کو دوبارہ یوز کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے بننے کے بعد آپ کو پانی کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے گا. امیڈیٹلی پانی جو ہے ٹینکس کے بننے جائے گا. اس کو ہم دوبارہ ری یوز بھی کر سکتے ہیں یا گراؤنڈ واٹر کو ریچارج بھی کر سکتے ہیں. اور یہ ہر ایک میں یہ موجود ہوگا، جو کہ 358 کا نمبر بھی بتایا گیا ہے، اس کو یہ بننے جا رہے ہیں. دوسری اس کے بعد چیز یہ ہے کہ ایک جو سیویج کی لینتھ کی بتائی گئی ہے تقریباً 8300 کلومیٹر سے زیادہ کی. میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ HDP لائننگ والے سیویج لینتھ یوز کی، سیویج پائپ یوز کی جا رہی ہے. وہ گارنٹی کرنا چاہوں گا، آپ اس کو دکھائیں ذرا. یہ 100 سال کی لائف کے پائپ ہے. آج تک کبھی کسی نے 100 سال کا سوچ کے کام نہیں کیا. تو یہ اور یہ پاکستان میں پہلی جو یہ اس کی پروڈکشن ہے وہ لاہور کے قریب یہاں پہ شروع ہونے جا رہی ہے اسی مہینے.
यानी कि इन पाइप्स की प्रोडक्शन जो है ना वो इसी महीने से शुरू होने जा रही है। आइंदा से अगर ये पाइप लगेंगे तो 100 साल हमें जरूरत नहीं पड़ेगी दोबारा से वहाँ पे ये पाइप खराब हो जाता है या नींद बैठ जाती है। ये नई इंडस्ट्री है, बिल्कुल नई इंडस्ट्री। और चीफ मिनिस्टर के हर इनिशिएटिव के अंदर ये नहीं होता कि बस इनिशिएटिव है, उस इनिशिएटिव के साथ नौकरियां प्लस नई इंडस्ट्रीज जो हैं वो भी बनती है। ये भी एक पंजाब का खासा है। और इसके अलावा एक और नई चीज जो हम करने जा रहे हैं वो ये है कि पंजाब के तमाम शहरों के अंदर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स बनने जा रहे हैं। आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है ना वो बने ताकि इस सीवेज वाटर को ट्रीट करके इसको भी इस्तेमाल में लाया जा सके। यानी कि एक तो सीवेज का पानी इलाकों से निकालना महाल होता है, उसको निकाल को उसके बाद जहाँ पे इकट्ठा होता है वहां पे ये मसला बन जाता है। तो इसको ट्रीट किया जाएगा ताकि इसको आगे फिर यूज किया जा सके। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये जितने भी डिजाइन किए गए हैं ये जो 67 शहरों के अंदर इस वक्त 517 अरब रुपए की लागत से काम शुरू हो चुका हुआ है। इन 67 सिटीज में जो इसका डिजाइन किया गया है वो 2050 की आबादी को सामने रखते हुए किया गया है। गुजरात शहर दिखाएं, लास्ट ईयर जो आपको पता है अर्बन फ्लडिंग से गुजरात के बहुत सारे दावेदार रहे इस जो है वो सूबे के अंदर, लेकिन एक जिले का काम गुजरात में नहीं करा सके। और गुजरात के अंदर जो है वो ये गुजरात डिवीजन के अंदर ये जो सारा काम हो रहा है जो अब सीवरेज लाइंस के हवाले से और इससे ये आपके सामने BGST द्वारा जो बन रहे हैं, तो ये आप इस वक्त लाइव काम देख सकते हैं। हमारे पास इस वक्त तमाम शहरों की लाइव इंफॉर्मेशन मौजूद है। डैशबोर्ड्स बने हैं जिसके ऊपर रियल टाइम इंफॉर्मेशन आती है और वो सारी चीज़ें जो है ना आपको दिखाई जा सकती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि 2050 की आबादी को सामने रखते हुए कभी किसी ने डिजाइन नहीं किया। लोग तो आज का पूरा नहीं करते। तो यानी कि ये जो जब ये शहरों पे काम मुकम्मल होगा इस लागत से, तो अगले 25 साल की आबादी जब बढ़ेगी उसके बावजूद ये इतनी सीवेज इनफ होगी तमाम जो है ना वो इलाकों के लिए। इसके बाद जो अगली चीज जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रहा हूँ वो हमारे मिसाली काम। अब ये नहीं कि शहरों में चीफ मिनिस्टर पंजाब सारे काम कर रही है, हमारे जो देहाती एरियाज हैं वहाँ पे भी चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, आपको याद है मालूम है कि मिसाली गाँव का प्रोग्राम शुरू किया। अब मिसाली गांव का प्रोग्राम इस साल आपको मालूम है कि 500 विलेजेस के अंदर हम अपने ADP से कर रहे हैं और 2000 का हमारा एक और है। 2500 देहातों के ऊपर से काम जो है ना जारी है मिसाली गांव में। उस पर भी इस वक्त आपको हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। ये लाइव काम यहाँ पे हो रहा है देहातों के अंदर लोग, और उस पर भी ये सारे कंपोनेंट मौजूद है। वहाँ पे ड्रेनेज ओपन ड्रेन का हमने रखा कवर ड्रेन बेसिकली। उसके अलावा वहाँ पे जितने भी छप्पड़ जोहड़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जाकर देखें जातों के अंदर जोहड़ों की सफाई कभी 70 सालों में किसी ने नहीं की, सोचा भी नहीं। और वो जोहड़ जो होता है, वो पॉन्ड जो होता है, वो गांव का एक नेचुरल डिस्पोजल बना होता है पानी का। तमाम गांव का जो है ना वो सारा पानी सिर्फ आता है, लेकिन वो अब ये रहा है कि तमाम गांव के अंदर जो छप्पड़ी जोहड़ है वो ओवरफ्लो कर चुके हुए, उस पर कभी किसी ने सफाई नहीं की, जिस वजह से वहाँ पे निकासी आपके सीरियस मसाइल नजर आ ये नजर आती चीजें। अब सूरत हाल ये है कि अब इस वक्त पंजाब के अंदर 41,000 से जायद पहुंच गई। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने हमें हिदायत कर दी है, इस पर जो मिसाली गाँव प्रोग्राम चल रहा है, हम इसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं और इसमें तमाम जो जोहड़ हैं उनकी सफाई होगी। गांव की जो ड्रेनेज का नेचुरल सिस्टम बना हुआ है उन तमाम ड्रेन्स को पक्का किया जाएगा। वहां पे जो गलियां हैं उनको बनाया जाएगा और इस दफा ये जो जोहड़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, इन जोहड़ के पानी को ट्रीट करके जोहड़ में डाला जाएगा। यानी कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इन तमाम देहातों में हम लगाने जा रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसमें लगाए जाएंगे, फिर उन जोहड़ों के पानी को उसी गांव के अंदर फसलों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। उसका भी बकायदा लिंक बनाया जाएगा ताकि वो करीब जो खाले होते हैं जिनके जरिए से आगे फसलों को पानी लगता है उन तक उस पानी को एक्सेस दिया जाए। ये है परमानेंट सोल्यूशन इन जोहड़ों का, ताकि ना ये इसके बाद इसकी सिल्ट से भरेंगे, ना ही ओवरफ्लो हुआ करेंगे।
کیونکہ پانی جو ہے ٹریٹ کر کے جب اس میں جائے گا تو آٹومیٹیکلی پانی آگے فصلوں کو بھی جاتا رہے گا. تو یہ ایک کہتے ہیں نا ہمیشہ کے لیے دیہاتوں کا یہ مسئلہ بھی حل کر دیا جائے گا. تو اس طرح کی چیزیں. اس کے بعد جو ہماری شہروں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی جو یوٹیلیٹیز سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جیسے ڈسپوزیشن بننے ہیں باقی چیزیں بن رہی ہیں ان تمام کے اوپر اخراجات آتے ہیں. ان کی رننگ کاسٹ ہوتی ہے آپریشنل کاسٹ ہوتی ہے بلز ہوتے ہیں ان تمام کو سولرائز کیا جائے تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے بجلی کے بلوں سے بھی ان کی جان چھوٹ جائے اور یہ پکا جو ہے ہمارے سسٹم میں یہ میاں والی میں دیکھیں گے یہ نیکسٹ چلیں گی یہ سلا والی ہے یہ یو جی ایس ٹیز بن رہے ہیں یہ سارے کے سارے انڈر گراؤنڈ اسٹوریج ٹینکس بن رہے ہیں. گجرات دیکھیں نیکسٹ دکھائیں گا یہ دیکھیں یو جی ایس ٹیز ہے یہ روڈ سائڈ یو جی ایس ٹی سانگلا ہے یہ